الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين انتہائی واجب الاحترام نہایت ہی قابل قدر سامعین کرام، اسلامی مہینے رجب المرجب کے حوالے سے گزشتہ جمعہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا کے کائنات کے ذرے ذرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی دکھا دی۔ سبحان اللہ، کہ آقا کی شان کتنی بلند ہے، مقام کتنا اونچا ہے، پوری کائنات کم ہے، مقام میں حضور سب سے زیادہ ہے۔ اور گزشتہ گفتگو کو جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں سے واقعہ معراج کا تذکرہ شروع کیا وہاں پہ اللہ رب العزت نے ہمارے ذہن میں آنے والے ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دے دیا کہ اگر دل میں یہ خیال آئے، گمان آئے کہ ایک انسان ہو رات کے ایک لحظے کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے عرش معلیٰ پہ پہنچے، وہاں سے پھر مکہ مکرمہ میں اپنے بستر پہ آئے، سبحان اللہ، ابھی تک رات ختم نہ ہو، سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، سبحان اللہ، کہ حضور نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خود گیا، بلکہ رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ جو ذات لے گئی ہے وہ سبحان ہے، لے جانے پہ قادر ہے، سبحان اللہ، وہ ذات سبحان ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے
میں اپنے خطیبانہ انداز میں اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ رب نے گویا یہ فرما دیا کہ جو ذات کن کہہ کر زمین کو وجود بخش سکتی ہے، جو ذات کن کہہ کر آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر سکتی ہے، جو ذات کن کہہ کر زمین پہ پہاڑوں کی میخیں لگا سکتی ہے، جو ذات کن کہہ کر فرشتوں جیسی مقدس مخلوق کو وجود دے سکتی ہے، جو ذات کن کہہ کر جنت اور جہنم کو وجود عطا کر سکتی ہے، جو ذات کن کہہ کر جنات جیسی بڑی مخلوق کو وجود عطا کر سکتی ہے، جو ذات کن کہہ کر زمین کے اوپر سبزے کی چادریں بچھا سکتی ہے، وہ ذات قادر ہے، وہ رات کے ایک لحظے میں اپنے محبوب کو معراج بھی کرا سکتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچ ہے۔ اب جو مرکزی نقطہ سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ سبحان کہتے کسے ہیں؟ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ہر کسی کی طاقت ختم ہو جائے، وہاں سے اس کی طاقت کی ابتدا ہو، اسے کہتے ہیں سبحان۔ ہر کسی کی طاقت جہاں پہ ختم ہو جائے، میری طاقت جواب دے دے، آپ کی طاقت جواب دے دے، جہاں عالم کے علم کی طاقت جواب دے دے، جہاں صدر کی صدارت کی طاقت جواب دے دے، جہاں پہ دنیا کی تمام طاقتیں ختم ہو جائیں، وہاں سے جس طاقت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سبحان کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اب نبوت کی بھی طاقت نہیں کہ مچھلی کے پیٹ سے خود باہر آ سکے، اتنی بڑی قوت، اس کے باوجود ان کے بس میں یہ نہیں کہ وہ خود مچھلی کے پیٹ سے باہر آ سکے۔ اس وقت جو انہوں نے جملہ بولا تھا، رب سے آہوازاری کر کے جو دعا کی تھی، کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، وہاں بھی وہ سبحان کا لفظ، اے اللہ میری طاقت ختم، میرا بس اب نہیں چلتا، میں اپنے آپ کو زندہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکوں، میرے بس کے اندر نہیں میں یہاں سے زندہ واپس آ سکوں، میری طاقت کے اندر نہیں میں اپنے آپ کو مچھلی کا لقمہ بنانے سے بچا سکوں، میرے بس کے اندر نہیں میں اپنے آپ کو مزید یہاں پہ زندہ رکھ سکوں۔ یا اللہ تو مہربانی کر، تو تم سبحان ذات ہے، جہاں ساری طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے تیری طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر میں مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل نہیں سکتا، تو نکال تو سکتا ہے، میں اگر مچھلی کا لقمہ بننے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو بچا سکتا ہے، میں یہاں سے مچھلی کے پیٹ سے اپنے آپ کو خود نہیں نکال سکتا، اے اللہ تو نکال سکتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، رب نے اپنی سبحان والی طاقت دکھائی، پھر کائنات نے دیکھا کہ مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آئے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں، ہر کام کرنے پہ جو ذات قادر ہو اسے سبحان کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے اسی لفظ سے معراج کا واقعہ شروع کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ وہ سبحان ذات ہے، اگر کوئی نہیں جا سکتا اتنے لمبے سفر پہ رات کے ایک لحظے کے اندر، وہ تو سبحان ہے، وہ لے جانے پہ تو قادر ہے، وہ لے جانے پہ تو قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو اس انداز سے شروع کیا۔ پھر وقت کیا تھا؟ فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا۔ عربی گرامر کو جو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، لیلا کے اوپر جو تنوین کھڑی ہے نا، لیلن، اسے کہتے ہیں تنکیر کی، اس کا مطلب ہوتا ہے مختصر وقت، رات کے تھوڑے سے لحظے کے اندر، رات کے تھوڑے سے لحظے کے اندر رب نے اچانک فیصلہ فرمایا، اعلان کر دیا، جبرائیل جی رب جلیل، جاؤ میں نے اپنے محبوب کو عرشوں کی سیر کرانی ہے، میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ کس چیز پہ؟ جنت سے ایک براق لے لو، جنت سے ایک براق لے لو،
محمد کہہ کے پکار لوں، یا رسول اللہ کہہ کے پکار دوں؟ نہیں، مجھے اپنے محبوب کی اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کہ ان کی نیند اچانک کھلے، اچانک نیند سے بیدار ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کیسے اٹھانا ہے، کیسے لے کے آؤں؟ جبرائیل میرے محبوب کے کمرے کی چھت پہ سوار ہو کر چھت کے ذریعے سے محبوب کے قدموں میں پہنچ، جب قدموں میں پہنچ گئے، اب کیا کروں؟ ہاتھ لگا کے جگا دوں؟ اب کیا کروں؟ آواز دے کے اٹھا لوں؟ نہیں، جبرائیل تیرے کتنے پر ہیں؟ اے اللہ میرے 600 پر ہیں۔ جبرائیل ان 600 میں سے جو سب سے اوپر والا پر ہے، اس پر کو میرے محبوب کے قدموں پہ مل، تاکہ دنیا کو میں سبق دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، بڑے کو جگانے کا ادب یہ ہے کہ اسے آواز دے کے نہ اٹھاؤ، بڑے کو جگانے کا ادب یہ ہے اسے ہاتھ لگا کے نہیں اٹھاؤ، بڑے کو جگانے کا ادب یہ ہے اگر ضرورت پڑ جائے اسے اٹھانا ہو، اس کے قدموں کے پاس جا کے اس کے قدم دباؤ تاکہ وہ سکون سے اٹھ جائے۔ جہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں جبرائیل، وہاں پوری کائنات کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جبرائیل کے پروں کی جہاں پر انتہا تھی، میں نے وہ آخری پر محبوب کے قدموں پہ لگوا کے دنیا کو دکھا دیا کہ دنیا والوں، جہاں پر نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے محبوب کے قدموں کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا۔ سبحان اللہ۔ آئے حضور کو جگایا، اکیلے نہیں، رب نے فرمایا کہ فرشتوں کی پوری بارات لے جاؤ۔ میں نے کتاب میں پڑھا کہ 70,000 فرشتہ حضور کے آگے، 70,000 پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، اس اعزاز اور اکرام کے ساتھ لے کے آؤ۔ اس وقت تو اللہ نے پوری کائنات کا نظام بھی روک لیا سبحان اور دنیا کو بتایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہاں پر برسول ہی نہیں کہا، بنبی ہی نہیں کہا، بحبیب ہی نہیں کہا۔ اللہ کے حضور بھی تو تھے، محبوب بھی تو تھے، اللہ کے رسول بھی تو تھے، اللہ کے نبی بھی تو تھے، لیکن یہاں کیا ہے؟ بعبدہ، وجہ کیا ہے؟ میں نے کتاب میں بڑا عجیب اس بارے میں تحقیقی بات یہ پڑھی کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب میں پہنچے، وہ قرب کتنا تھا؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سبحان اتنا قرب کے اندر۔ وہاں جو باتیں ہوئی وہ تو اگلے خطبات میں آئیں گی، رب نے اتنا بتا دیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہماری جو محبت کی باتیں تھی وہ ہوئی، رب نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی، اتنا تک صرف فرمایا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ اللہ رب العزت کے جب قرب میں پہنچ گئے، اب دنیا کا دستور ہوتا ہے کہ اگر کوئی شاگرد بہت بڑے مقام پہ پہنچ جائے تو استاذ پوچھتا ہے کہ اب تو مفتی بھی بن گیا، خطیب بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا، فاضل بھی بن گیا، اب مجھے بتا کہ میں تجھے مفتی کہوں، تجھے خطیب اعظم کہوں، مفتی اعظم کہوں، عالم باعمل کہوں، اب مجھے بتا میں تجھے کس لقب سے یاد کروں؟ اگر شاگرد سمجھدار بھی ہو، با ادب بھی ہو، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے استاد جی، میں جتنے بلند مقام پہ بھی پہنچ جاؤں پھر بھی تو آپ کی وجہ سے ہوں نا، وہ علم دیا تو آپ نے ہے نا مجھے، آپ کا تو شاگرد ہوں، مجھے آپ اپنا غلام اور شاگرد کہہ دیں، میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قرب کے اندر پہنچ گئے، رب نے اس وقت پوچھا میرے محبوب اب کائنات پوری کی پوری آپ کے قدموں کے نیچے، پوری کائنات کو آپ کراس کر کے آگے، زمین نیچے رہ گئی، آسمان نیچے رہ گئے، ہوا فضا خلا نیچے رہ گئی، عرش معلی حتیٰ کے نیچے رہ گیا، فرشتے نیچے رہ گئے، تمام انبیاء نیچے رہ گئے، آپ سب سے بلند، آپ اتنی بلندی پہ اتنے مقام پہ پہنچ چکے، اب آپ مجھے بتائیں اس موقع پر میں آپ کو اپنا محبوب کہہ کر پکاروں، اس موقع پر میں نے دنیا کے اندر کبھی تمہیں یا ایھا المزمل
ساتھ آپ کو پکاروں، کس لقب اور نام کے ساتھ میں آپ کو پکاروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عرض کی تھی، اے اللہ وہ تو آپ کی محبت تھی، آپ نے جو نام مجھے دیا، مجھ سے اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ اگر آج آپ میری پسند کا لفظ بولنا چاہتے ہیں، میری پسند کا مجھے نام دینا چاہتے ہیں، میری پسند کا مجھے لقب دینا چاہتے ہیں، تو میرے لیے سب سے بڑا اعزاز آپ کا عبد ہونا ہے۔ مجھے عبد کہہ دیں۔ رب نے اسی لیے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ عبد والا لفظ میرے محبوب کو پسند ہے، عبدیت میرے حبیب کو پسند ہے، اسی لیے میں نے انہی کے پسند والا نام قرآن میں ذکر کر دیا۔ جبرائیل امین نے حضور کو جگایا، لے آئے۔ ہمیشہ حضور اپنے سفر کی ابتدا بھی مسجد سے فرماتے تھے، اختتام بھی مسجد کے۔ جاتے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر سفر پہ جاتے، جب واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نفل وہاں پہ ادا کرتے، پھر گھر۔ یہ حضور کی مبارک سنت ہے۔ مسجد حرام پہنچے، وہاں سے سفر شروع ہوا، براق میں سوار ہونے لگے۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی ہے بجلی۔ وہ ایک سواری ہے، کتابوں میں اس کی تفصیل یہ آتی ہے کہ گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی، وہ سواری ہے جس کو اللہ نے براق کہا۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی ہے بجلی، تو گویا یوں سمجھے کہ وہ سواری بجلی ہے۔ جو مصنوعی بجلی ہم بناتے ہیں نا، یہ کتنی تیز ہے، پڑھے لکھے لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا بٹن آن کرو تو 1 سیکنڈ کے اندر 1,80,000 میل یہ سفر کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر۔ یہ وہ بجلی ہے جسے میں نے اور آپ نے بنایا، اور اس کا نام بجلی بھی میں نے اور آپ نے رکھا۔ اور جس سواری کو رب نے بجلی کہا وہ کتنی تیز ہوگی؟ جس کو رب نے کہا کہ براق یہ برق ہے، بجلی ہے، وہ سواری کتنی تیز ہوگی؟ اتنا بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کی نظر جاتی وہی اس کا قدم ہوتا ہے۔ حضور اس براق پہ سوار ہونے لگے۔ براق ایسے بدکی، کچھ اچھلی۔ جبرائیل نے یوں جھٹکا دیا کہ تجھے ادب نہیں کہ تیرے اوپر 2 جہانوں کے سردار سوار ہو رہے ہیں؟ ادب سمجھتی ہوں، میرے لیے آج خوشی کا مقام ہے، خوشی سے اچھل رہی ہوں، خوشی سے کود رہی ہوں کہ جس وقت اللہ رب العزت نے براقوں کو وجود عطا کر کے جنت میں بھیجا تھا، اس وقت اللہ نے اعلان فرمایا تھا تم میں سے ایک براق کا انتخاب کر کے میں اپنے محبوب کی سواری بناؤں گا، اور اس سواری کے ذریعے سے میں اسے کائنات کی سیر کراؤں گا۔ اس وقت براق کے انتظار کے اندر تھی، ہر ایک براق اپنی عظمت بتا رہی تھی، میری یہ فضیلت ہے اس لیے یہ خدمت میرے ذمہ ہوگی۔ دوسری کہتی میری یہ فضیلت ہے اس لیے یہ عظمت میرے ذمہ میں آئے گی، میرے حصے میں آئے گی۔ لیکن میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے ایک کونے میں کھڑی ہو کر حضور کی محبت میں روتی رہی۔ اچانک آج اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل یہ جو براق کونے میں کھڑی ہو کر رو رہی ہے اسے لے جا، حضور کی سواری بنا دے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے مجھے یہ اعزاز دے کر کائنات میں ثابت کر دیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرے اللہ رب العزت اسی کو بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ عاجزی بہت بڑی چیز ہے۔ حضور اس براق نے عرض کی کہ ایک براق کی خدمت آپ کو پل صراط پہ کراس کرانے کے لیے بھی ہوگی۔ اللہ نے مجھے یہ اعزاز تو بخش دیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت وہ خدمت بھی میرے حصے میں لکھ دیں، وہ خدمت بھی میرے حصے میں لکھ دیں۔ حضور نے دعا فرمائی، شرف قبولیت ملا، شرف قبولیت ملا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا ہاں وہ خدمت بھی اسی کے حصہ میں لکھ دی گئی۔
جب لکھ دیا گیا حضور سوار ہونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، محبوب رو رہے ہیں۔ جبرائیل نے عرض کی آقا اتنا بڑا اعزاز کہ آپ زمینوں سے آسمانوں پہ جا رہے ہیں، اتنا بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا نظام آپ کے لیے روک دیا، اتنا بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو روک دیا، وہ آج دیکھ رہے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ اتنا کیوں پریشان، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں؟ جبرائیل نہیں، میں خوش ہوں لیکن وجہ یہ ہے آج اس سفر کے لیے اللہ رب العزت نے میرے لیے براق بھیج دی، کل پل صراط سے گزرنا ہوگا، رب میرے لیے براق کا انتظام کر دیں گے، لیکن میری اس امت کا کیا بنے گا؟ میرے یہ امت کے کمزور افراد پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ جہنم کے اوپر سے کیسے گزریں گے؟ کیا اس وقت کے اندر وہ جہنم میں گر جائیں تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے یوں ہاتھ اٹھا کے دست دعا ہوئے کہ اے اللہ اگر پل صراط پر میرے لیے براق کا انتظام ہو سکتا ہے، میری امت کے لیے کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے اللہ مہربانی فرما میری امت کے لیے بھی براق کا انتظام کر دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور فرما دیا کہ میرے محبوب یہ جو قربانی کے جانور آپ کی امت کے افراد ذبح کرتے ہیں، کل قیامت کے دن میں انہی جانوروں کو براق بنا کے پل صراط سے گزرنے کے لیے ان کی سواری بنا دوں گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لوگوں سمنوا ضحایاکم فإنہم علی الصراط مطایاکم، لوگوں قربانی کے جانور کو خوب پالا کرو، کل پل صراط پہ رب تمہارے لیے اسے براق بنا دیں گے۔ سوار ہوئے، پہلے اللہ رب العزت نے زمین کی سیر کروائی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ گئے، مدین میں پہنچے، کوہ طور پہ پہنچے۔ اللہ رب العزت دکھانا چاہتے تھے کہ یہ سب نیچے رہ گئے، آپ اوپر جا رہے ہیں۔ کوہ طور دکھایا کہ محبوب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے میری گفتگو یہاں پہ ہوتی تھی، آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کہاں پہ ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس پہنچے، 1,24,000 انبیاء انتظار کے اندر ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھانی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے، وہاں پہ حضور نے ان کو نماز پڑھائی۔ جب اندر گئے تو جبرائیل امین نے پتھر پہ انگلی کے ذریعے سے سوراخ کیا، مسجد کے باہر ایک بہت بڑی چٹان رکھی تھی، انگلی سے یوں دبایا، سوراخ ہو گیا، وہاں پہ براق کو باندھ دیا، براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ براق نے کہیں جانا نہیں تھا، بھاگنا نہیں تھا، مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ سواری کی حفاظت کا پہلے انتظام کر لیا کرو، پھر رب پہ توکل کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعقل راسہ ثم توکل، پہلے اس کی رسی باندھ دیا کر، پھر رب پہ توکل کیا کر۔ ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں، ظاہری اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کا وقت نہیں، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد پھر اگلا سفر شروع ہوا۔ ایک دفعہ جناب ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے واپسی کے بعد انہوں نے روم کا سفر کیا تھا، اور انہی دنوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط مبارک بھی روم کے اندر پہنچا تھا بادشاہ کے پاس۔ بخاری شریف کے اندر وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، حضرت دہیہ کلبی ایک انتہا درجے کے خوبصورت صحابی تھے، انہی کے ہاتھ میں دیا، وہ خط لے کر گئے، وہاں پہ پہنچے، خط میں لکھا ہوا تھا اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر تو اسلام لے آیا تو تیری وجہ سے جو مسلمان ہو جائیں گے اللہ ان کا اجر بھی تجھے عطا کرے گا، ان کا اجر بھی تجھے ملے گا، یؤتک اللہ اجرک مرتین، تجھے دوہرا اجر ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ انہی دنوں کے اندر، مختصر واقعے کی تفصیل بتانا مقصد نہیں،
روم کے بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ جہاں پر اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہاں کا کوئی آدمی تمہارے ملک میں آیا ہو تو اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں تفاصیل معلوم کروں۔ جناب ابو سفیان نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، اپنے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کو بلایا گیا، بڑی لمبی تفصیل ہے، سوال و جواب ہوتے رہے۔ ابو سفیان کو انہوں نے سامنے کھڑا کیا، ان کے جو دوسرے رفقا تھے ان کو پیچھے صف بنا کے، جس طرح امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں اس طرح کھڑا کیا، اور پیچھے والوں کو کہا کہ میں اس سے سوال کروں گا، اگر کسی جگہ پہ یہ جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا، تم بتا دینا کہ ابو سفیان اس جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ میں نے سوچا کہ آج اگر میں نے جھوٹ بول دیا تو مکہ مکرمہ میں میرے ساتھی میرے بارے میں جا کے یہ پھیلا دیں گے کہ ابو سفیان جھوٹا ہے۔ اس وقت جھوٹ کو اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال جو بات میں بتانے لگا ہوں، اسی دوران ابو سفیان کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے پوری تفصیلیں پھر باتوں کی بتائیں کہ کس کس طرح واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے رہے۔ بتایا کہ اس بادشاہ نے مجھ سے جب سوالات کیے تو انہی میں نے یہ بات بتائی کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ ساتھ میں یہ بھی کیا ہے کہ میں ایک رات کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس آیا، پھر بیت المقدس سے میں آسمانوں پہ گیا، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر 2 مہینے کا ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک دن ایک رات میں وہ سفر بھلا ہو سکتا ہے؟ جب میں نے یہ بات کہی، اچانک ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ پوچھنے لگا کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ پچھلا جو رجب گزرا ہے نا، اس کی 27 کی رات کا واقعہ ہے۔ اگر اس رجب کی 27 کی رات کا واقعہ ہے تو میں کہتا ہوں واقعہ سچ ہے۔ عجیب بات ہے، تو روم کے اندر بیٹھا ہے، واقعہ بیت المقدس کا دعویٰ کرنے والے مکہ مکرمہ والے، تو کیسے کہتا ہے کہ واقعہ سچا ہے؟ ہاں میں اگرچہ روم کے بادشاہ کے پاس شاہی محل میں بیٹھا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر میں بیت المقدس کا متولی ہوں، بیت المقدس کا خادم بھی ہوں۔ میری ڈیوٹی ہے، جس وقت رات کو لوگ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد یہاں سے جاتے ہیں تو پھر میرے ذمہ ہے، میں چراغ بھی بجھاتا ہوں، میرے ذمہ ہے میں دروازے بھی بند کرتا ہوں۔ جس رات کا تو کہہ رہا ہے، اسی 27 کی رات جب میں چراغ بجھانے کے بعد سارے دروازے بند کرتا آیا، درمیان کے اندر آخری جو مرکزی دروازہ تھا، جب میں اسے بند کرنے لگا مجھ سے دروازہ بند ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بڑی کوشش کی، دروازہ بند نہ ہوا۔ پھر آخر کے اندر میں نے قرب میں موجود ایک مستری کو بلایا، کاریگر کو بلایا، اس نے آ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا پوری دیوار کا بوجھ دروازے پہ آ چکا ہے، لہذا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ کل کاریگروں کو بلا کر دروازے کے اوپر سے دیوار کو توڑا جائے گا، دروازے کو پھر لگایا جائے گا، تب ٹھیک ہوگا۔ میں دروازہ کھلا چھوڑ کے واپس گھر چلا گیا۔ جس وقت صبح عبادت کے لیے آیا، دروازوں کو کھولنے لگا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر عجیب نورانیت نظر آتی ہے۔ میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ کے اندر عجیب چمک نظر آتی ہے۔ میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ کے اندر عجیب خوشبوئیں، عجیب انوارات نظر آتے ہیں۔ میں حیران ہو کے گیا، دروازے کو چیک کیا، دروازہ فوراً بند ہو گیا۔ میرے دل نے گواہی دی، رات اللہ رب العزت کے کسی عظیم مہمان نے یہاں پہ آنا تھا، اللہ نے اسی کی خاطر دروازے کو کھلا رکھوایا۔ آج میں تلاش کے اندر رہا، پتہ نہیں کیا واقعہ ہوگا، میں روزانہ سوچتا رہا۔ آج تجھ سے سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ سچی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی کے لیے مسجد کے دروازے کو کھلا رکھا کہ انہوں نے آنا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہی کے لیے یہ سارے انتظامات کیے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے تم سب جھوٹے ہو، وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ بیت المقدس کا وہ دروازہ جو اس رات بند نہیں ہو سکا، آج بھی اس دروازے کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اس دروازے کا نام باب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے وہ انتظام کرایا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے بتایا کہ لوگوں سبحان الذی اسریٰ
الہ کہ اللہ رب العزت سبحان ذات ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جو پوری کائنات کو وجود دے سکتا ہے، وہ رات کے ایک لحظے کے اندر اپنے محبوب کو عرشوں کی سیر بھی کروا سکتا ہے۔ پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک کیسے گئے، راستے میں کتنے انبیاء سے ملاقات ہوئی، پھر اللہ رب العزت کے جب قرب میں پہنچے وہاں پہ کیا گفتگو ہوئی، زندگی باقی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ وما علینا الا البلاغ المبین۔